آج بھی جو کسی کا ملازم ہے وہ بڑا پریشان ہے، جو 2 لاکھ روپے ایڈوانس دے کے کسی کو رکھ لیتے ہیں وہ بڑا تنگ کرتے ہیں اور سارے خاندان سے مزدوری کراتے ہیں۔ آج بھی جس کو 1.5 لاکھ ایڈوانس دے کے ملازم رکھا جاتا ہے اسے تکلیف دی جاتی ہے۔ کبھی تو ایڈوانس والا اتنا پریشان ہے، کبھی اسے پوچھ کے دیکھو تو جسے خرید لیا جاتا تھا اس کی مرضی کوئی نہیں، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک حالت تھی کہ وہ اس کی ڈیوٹی ہے اونٹ سنبھالنے کی، تو وہ اپنی مرضی سے اگر اونٹ دھوپ سے کھول کے چھاؤں میں باندھ دیتا تو درے پڑتے تھے تو اتنا سیانہ ہو گیا ہے کہ اب تو پوچھے گا بھی نہیں اور مرضی کے ساتھ انہیں چھاؤں میں باندھ دیا، اور اگر وہ نہیں باندھتا تھا تو پھر بھی مالک مارتا تھا کہ تجھے نہیں پتہ اسے باندھنا ہے، بس وہ غلام جو ہے تو اسے مار پڑتی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری لوگ مثالیں دیتے تھے، میں اپنے غلاموں کے حق میں بڑا سخت تھا، ناراض نہ ہونا، آج بھی لوگ بڑے سخت ہیں۔ پڑھے وہ جو ہمارے گھر میں برتن دھوتی ہے نا اس کو لوگ کام والی مائی کہتے ہیں، پڑھا لکھا آدمی کہتے ہیں کام والی بی بی آئی ہے کہ نہیں، صفائی والی بی بی آئی ہے کہ نہیں، باتیں ایک ہی ہیں، لیکن اگر اسے پھپھی کہہ لیا جائے تو اس کی عزت بڑھ جائے گی، اگر اسے خالہ کہہ لیا جائے تو اس کی عزت، بات ایک ہی ہے۔ اگر بچوں کو تھوڑا سکھایا جائے اور وہ اس کو آنٹی کہہ کے پکار لیں تو اس میں کوئی فرق ہے، لیکن ہمارا مزاج ہے نا تھوڑی چدراہٹ بیان کرنا۔ میرے گھر میں 6 ملازم ہیں، اللہ اکبر، یہ لفظ کہتے ہوئے دل نہیں ڈرتا، خوف نہیں آتا، یہ بڑے دلیری سے لوگ جملے بولتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں غلاموں کے حق میں بڑا سخت تھا، لوگ میری مثالیں دیتے تھے، کہتے تھے پھر تیرا اپنے غلام سے کہتے تھے پھر تیرا وہی حال کریں جو ابو ذر غفاری کرتے ہیں اپنے غلام کا، بڑا مارتا تھا۔ جب میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں، حضور نے بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ جب میں حضرت زید بن ارقم کے گھر سے باہر نکلنے لگا نا، دار ارقم میں تھے حضور، تو محبوب نے آواز دی، فرمایا ایک بات رہ گئی، یا رسول اللہ حکم کریں، تو فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ فرماتے ہیں گویا میری نبض پہ یاد رکھ دیا نبی پاک، میری نبض پہ، میں نے فوراً عرض کی حضور کس طرح کا سلوک کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے سلوک بھی بتایا، فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا۔ یہ میلاد کی تعلیمات ہیں، ان کو ذرا سمجھ کے جائیے گا، جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا، اور فرمایا جس طرح کا خود پینا اسی طرح کا انہیں پلانا، اور جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں ملازم کے حق میں۔ آج پڑھی لکھی سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے سارا کچھ، جو بڑا شور کرتے ہیں لبرل لوگ کہ ہم جی بڑے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں سوسائٹی میں، تو یہ کرتے ہو سارا کچھ کہ جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پینا اسی طرح کا انہیں بھی پلانا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے غلام بڑا ڈرتے تھے، پر میں حضور کی بات سن کے جب گھر گیا نا، آج میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کھانا تم پکاؤ گی، انہوں نے کھانا پکایا تو میں نے خود دسترخوان پہ چنا، آدھے غلام ادھر بٹھا لیے آدھے ادھر بٹھا لیے، میں بیچ میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ جو غلام بیٹھا تھا وہ بوڑھا تھا، وہ لقمہ اٹھاتا تو ہاتھ کانپتے۔ میں نے انہیں کہا بابا ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا ابڑی مجھ سے درے کھائے جاتے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، روٹی پہ بٹھا لیا، جو اصل بات ہے وہ بتائیے، ہمیں ڈر آتا ہے آپ سے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، پر آج میں رو پڑا۔ میں نے کہا بابا اب تمہیں کوئی بھی نہیں مارے گا، اب تم پر کوئی درے نہیں برسائے گا، اب تمہارے سفید بالوں کی قدر ہوگی۔ وہ کہنے لگی اب کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا میں مدینے والے رسول کا غلام بن گیا ہوں، اور حضور نے حکم دیا ہے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔